بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں ایسی ہیں کہ ہم اپنی کوشش اور اپنی اصلاح سے ان خرابیوں کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم سڑکوں پر جاتے ہیں، گاڑیوں میں یا بائکس وغیرہ کے اوپر ہم سواری کرتے ہیں، تو سڑکوں پہ ایک بے ہنگم ٹریفک دیکھنے کو ملتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ ہم ایسی غلطیاں دوران ٹریفک کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور بے شمار مسائل پیش آتے ہیں۔ ہماری کسی غلط پارکنگ کی وجہ سے کسی نے نکلنا ہو، وہ بیچارہ نکلنے سے قاصر ہو جاتا ہے، یا ہماری غلط ڈرائیونگ کی وجہ سے یا غلط لین میں چلنے کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی ایمبولینس کے اندر کوئی ایمرجنسی مریض جا رہا ہے تو اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، تو جس کی وجہ سے یا تو اس بیچارے کی جان چلی جاتی ہے یا وہ پہلے سے زیادہ تشویشناک حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ معاشرے کے اندر سے یہ خرابیاں کیسے ختم کی جائیں اور ان کے اندر سدھار کیسے ممکن ہوگا، تو اس کا ایک بڑا سیدھا سادہ سا قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جب تک ہمارے ذہن کے اندر سے یہ بات نہیں نکلتی کہ دین صرف چند چیزوں کا نام ہے، اس وقت تک ہم معاشرے کی کسی بھی خرابی کے اوپر قابو نہیں پا سکتے۔ ہم لوگوں نے مجموعی طور پہ یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ دین صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور ان چیزوں کا نام صرف دین ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، وہ بھی دین کے اندر نہیں آتے، جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی دین کے اندر نہیں آتے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب تک ہم اس غلط فہمی کو اپنے دل اور دماغ سے نکالیں گے نہیں، اس وقت تک ہم معاشرے میں رتی برابر بھی سدھار نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الایمان بضع و سبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، او کما قال، کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، جن میں سے افضل ترین شعبہ جس سے آپ ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے، اور ادنا ترین شعبہ جو ہے وہ راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ اب یہاں پر دو باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ ایک چیز تو یہ بتلائی جا رہی ہے کہ ایمانیات کس چیز کا نام ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے کا نام ہے، اور دوسرے مرتبے میں اخلاقیات سکھلائی جا رہی ہے کہ اخلاقیات میں سے سب سے اچھی چیز کیا ہے کہ راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ ایک اور حدیث مبارکہ نظر سے گزری، وہ بھی برکت کے لیے آپ کے سامنے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرضت علیہ اعمال امتی، کہ مجھ پر میری امت کے اعمال کو پیش کیا گیا، اس میں سے اچھے اعمال کو بھی پیش کیا گیا اور برے اعمال کو بھی پیش کیا گیا، تو مجھے جو سب سے اچھا عمل لگا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے جو سب سے اچھا عمل لگا وہ یہ کہ الاذی یماط عن الطریق، کہ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے اس فرمان عالی شان کے اوپر غور کریں اور اپنی کیفیت کو دیکھیں کہ ہم راستے میں سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانے کے بجائے مزید راستوں کے اندر تکلیفیں دینے کا سبب بن رہے ہیں، اور یہ کسی بھی مسلمان کو تکلیف دینا یا اذیت پہنچانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بڑا شدید جرم ہے۔ فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ انسان اس وقت تک کامل مسلمان بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ دوسرا مسلمان اس کے زبان کی تکلیف اور اس کے ہاتھ کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو جائے۔ ہم جب سڑکوں پہ باہر نکلتے ہیں تو بہت ساری خرابیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ جہاں نو پارکنگ کا بورڈ لگا ہوگا وہاں پر یقیناً کوئی نہ کوئی گاڑی کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ سگنل توڑنا ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اپنی لین سے ہٹ کر دوسری لین کے اندر جا کر گاڑی کو ڈرائیو کرنا یا بائک کو ڈرائیو کرنا یہ ہمارے لیے کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑا سا بھی ایک کامن سینس اور اگر ایک سوچ اور وچار اور غور اور تدبر سے کام لیا جائے تو ہمیں اس بات کا پھر احساس ہوگا کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ یہ سگنل توڑ لینا یا تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی چلانا یا موٹر بائک چلانا یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ بہادری نہیں ہے، یہ پرلے درجے کی جہالت ہے۔ ٹریفک قوانین کو توڑ دینا یہ پرلے درجے کی جہالت ہے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غلطیاں کر کے ہم صرف ملک کے قانون
کے مجرم بن رہے ہیں، نہیں یہ بات نہیں، ہم صرف ملک کی قوانین کے ہی توڑنے کا جرم کا ارتکاب نہیں کر رہے، بلکہ ہم شریعت کی حدود کو بھی توڑ رہے ہیں۔ لیکن وہی بات کہ جب تک ہمارے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آئے گی کہ شریعت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، شریعت تو ہماری پوری کی پوری زندگی کے ہر شعبے کے اوپر حاوی ہے، چاہے اس کا تعلق ہماری معاشرت کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق ہماری معیشت کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق ہمارے عبادات کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق ہمارے معاملات کے ساتھ ہو۔ جب تک یہ چیزیں ہمارے ذہن کے اندر نہیں بیٹھیں گی، تب تک ہم معاشرے کے اندر سے ان خرابیوں کو دور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے راستے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اب یہ نماز پڑھنا کتنا بڑا عمل ہے، کتنا ثواب کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں 700 سے زائد مقامات پر نماز کا تذکرہ موجود ہے۔ احادیث کے اندر نماز کی بے انتہا تاکید بیان کی گئی ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ راستے میں نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ وہ چلنے پھرنے والوں کی راہ گزر ہے، وہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے۔ ہم وہاں پر اگر جا کر نماز پڑھنا شروع کر دیں تو گزرنے والوں کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں۔ دیکھیے کبھی بھی ہم لوگ کیوں اپنی اصلاح کر نہیں پاتے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسرے کے سدھرنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بھئی وہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو ایسے تو معاشرے کے اندر اصلاح کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ مجھے صرف اپنی اصلاح کرنی ہے، اس لیے میں اس بات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کروں، میں حتی الوسع ایسا رویہ اختیار کروں کہ جس کی وجہ سے میرے کسی بھائی کو میری وجہ سے تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں کسی ایسی جگہ پر گاڑی پارک نہ کروں کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ اب آپ حضرات نے بھی کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، ہم بھی روز ہی تقریباً دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی گاڑی آ کر لگاتا ہے، دوسرا آ کر اس کے پیچھے گاڑی لگا دیتا ہے۔ اب اس پہلے والے کو اگر بیچارے کو نکلنے کی ایمرجنسی ہو تو وہ کہاں سے نکلے؟ اسی طرح یہ جو ہمارے موٹر بائک والے حضرات ہیں، خصوصاً جو نوجوان حضرات ہیں، یہ سائلنسر نکال کر بائک چلانا یا یہ ون ویلنگ کرنا، یہ آپ کوئی بہادری کا کام نہیں کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ کوئی بہادری کا کام نہیں کر رہے ہیں، اور یہ صرف ایک شوخہ پن ہے طبیعت کا۔ مجھے کوئی اور لفظ اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کر دیا کہ یہ صرف طبیعت کا شوخہ پن اور چھچھورا پن ہے جس کا ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور اب ہم دراصل یہ حرکتیں کر کے ہم اپنے غیر پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ان پڑھ ہونے کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کے اندر اسی طرح کے لوگ بستے ہیں۔ یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا پیغام تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔